بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، سرزمین فلسطین کے متعلق کچھ ایسے حقائق جن کو جاننا اور خاص و عام خصوصی طور پر ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں اختصار سے سرزمین فلسطین کے متعلق آگہی دی جائے گی جو کہ آپ کے آنے والے کل اور اسلام سے محبت میں چار چاند لگائے گی۔ دوستو، ہماری فلسطین سے محبت کیوں کر ہے، ہماری آج کی ویڈیو اس راز سے پردہ فاش کرے گی۔ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین وہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی تھی۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی ملک سے ہی یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے دوران نماز حکم ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا دیا تھا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ نمبر 19، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کا فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کی سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہرت کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بعینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ کچھ اس شہر کے اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کی جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔
نمبر 25 مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین اور شریفین جیسی ہی ہے۔ نمبر 26 فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ فلسطین کے متعلق یہ انفارمیشن، یہ معلومات آپ کے علم میں ضرور اضافے کا باعث بنی ہوں گی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔